لیکن اب اس صورت کا اقامت دین جو اس کا جو اصل جو ایکسس ہے، اس کا جو عمود ہے، اس کے اعتبار سے دوسرا نہایت اہم مقام اب آ رہا ہے 8 آیات ہیں۔ اقامت دین کی جدوجہد کرنے والوں میں کیا اوصاف ہونے چاہیے؟ اگر یہ اوصاف نہیں ہوں گے تو وہ اقامت دین کی جدوجہد نہیں کر سکیں گے۔ تو یہاں پر نقشہ کھینچا جا رہا ہے اس سیرت کا، اس کردار کا، کہ جو لوگ یہ طے کر لیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جو اصولی طور پر ایک عزم کر لیں کہ اب ہمیں اپنی بہترین توانائیاں اور قوت صرف کرنی ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، تو ان کے اندر کیا اوصاف پیدا ہونے چاہیے۔ وہ جو علامہ اقبال کا ایک بڑا سادہ سا شعر ہے، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جہاں پیدا کرے۔ تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو تاکہ تم اقامت دین کی جدوجہد کے لیے واقعتاً موضوع ہو سکو۔ پہلی بات، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو شے بھی تمہیں دنیا میں دی گئی ہے بس وہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، برتنا ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقى، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ خیر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر، اپنے رب پر توکل کریں۔ یعنی پہلی بات یہ کہ دنیا و مافیہا سے ان کا قلبی تعلق جو ہے وہ اس طرح کا ہو جائے کہ اس کی کوئی اہمیت اور وقت ان کے دل میں نہ رہے، اور انہیں یقین ہو جائے کہ اصل میں ہمارا مطلوب آخرت ہے، ہمیں جو چاہیے وہ آخرت ہے، اور اس کی طلب ان کے دل کے اندر راسخ ہو چکی ہو۔ جب تک یہ بے رغبتی نہیں ہوگی دنیا سے، اگر کہیں بھی یہ دنیا کی محبت جو ہے کہیں وہ لگی ہوئی ہے، پھانس آپ کے دل میں چبھی ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں اڑنگا لگائے گی اور آپ جو ہے اپنے خیال میں تو بڑی ترقی کر رہے ہیں اقامت دین کی جدوجہد میں، لیکن کہیں وہ ایسی اڑنگا لگائے گی کہ وہ نیچے گریں گے۔ پہلا فیصلہ یہ ہے کہ آدمی طے کر لے کہ میں طالب آخرت ہوں یا طالب دنیا ہوں، اور نمبر 2 یہ کہ توکل اللہ پر۔ یہ دو ایک آیت کے اندر یہ دو شرطیں آئی۔ اب آگے چلیے، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اور وہ لوگ کہ جو اجتناب کرتے رہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے۔ ظاہر بات ہے کہ اپنی سیرت کو ان چیزوں سے اگر پاک نہیں کریں گے تو اس قدم میں، اس میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن یہاں دوبارہ نوٹ کر لیجئے کہ یہی مضمون سورہ نساء میں آ چکا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ دوسری مرتبہ اب یہاں آ گیا ہے، یعنی یہ کہ اقامت دین کے جو جدوجہد کرنے والے ہوں انہیں کبائر کے بارے میں اصل میں زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ صغائر کے معاملے میں جس قدر زیادہ حساس ہم ہو گئے ہیں وہ اصل میں ایک بالکل غلط رخ ہے۔ صغائر کے بارے میں کم اور کبائر کے بارے میں ہو اصل۔ صغائر تو خود بھی ان الحسنات یذهبن السیئات، جو نیکیاں ہم کرتے ہیں اس سے خود بخود بھی وہ ایسے صغیرہ گناہ جو معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہو جاتا ہے الٹا برعکس ہو جاتا ہے معاملہ کہ ایک آدمی ان چیزوں میں تو بہت ہی جزرس ہو جائے اور بہت ہی باریک بین ہو جائے، لیکن جو حضرت مسیح کے الفاظ ہیں کہ مچھر تو چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو، یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی یوں سمجھیے کہ پیتھولوجیکل کنڈیشن ہے، یہ بیماری کی صورت ہے۔ یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرو اور فواحش سے اور بے حیائی سے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور یہ کہ اگر کبھی کہیں غصہ آ جائے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حامیم السجدہ میں بھی کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، وہ اگر شیطان کی کوئی چھوٹ لگنے ہی لگے تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں غصہ آتا ہے تو اس غصے کو ڈھانپ دیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ غفر کے معنی ڈھانپ دینا ہے، ویسے اس کے جو عام ترجمہ ہے معاف کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ غصے میں کسی پر حملہ کریں اور کسی سے انتقام لیں، بلکہ اس کے اندر عفو کی صورت ہو جب غصہ آئے۔ ایک ہے سوچ سمجھ کر کوئی اقدام کرنا ہے، کوئی آپ نے چیلنج کرنا ہے کسی باطل کو اور اس میں کوئی آگے بڑھ کر آپ کو اقدام کرنا ہے، وہ اور بات ہے۔ ایک ہے کہ غصے میں آ کر کوئی اقدام کیا جائے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، تو وہ معاف کر دیتے ہیں، یا یوں کہیے غصے کو پی جاتے ہیں، یعنی غصے کے اوپر وہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ غفر جو ہے مغفر کہلاتا ہے خود، کہ جو سر کو ڈھانپ لیتا ہے تاکہ تلوار کا وار اگر سر پر آئے تو سر بچ جائے اور خود اس کو روک لے، تو مغفر، غفر کے معنی ڈھانپ دینا، گناہ کو ڈھانپ لینے والی شے ہے اللہ کی مغفرت۔ اسی طریقے پر یہ کہ وہ غصے کو پی جانے والا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں۔ نمبر آگے چلیے، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا۔ وہ پکار کون سی ہے؟ اس سورہ مبارکہ میں اب تک صرف ایک فعل امر آیا ہے جمع کے صیغے میں، ان اقیموا الدین، اور ایک فعل نہیں آیا ہے جمع کے صیغے میں، ولا تتفرقوا فیہ، پوری صورت میں اب تک نوٹ کر لیجیے گا جا کر۔ تو یہ پکار اللہ کی کون سی ہے؟ اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اسی کے لیے کہا تھا حضور سے فلذالک فدعوا، اسی کی دعوت دیتے رہیے، آپ کی دعوت اقامت دین کی دعوت ہو، یہ آپ کی کسی جزوی شے کے اوپر آپ جو ہے وہ حمل نہ کر رہے ہو، کسی جزوی سی شے کو آپ نے ہدف نہ بنا لیا ہو، اصل ہدف اقامت دین۔ فلذالک فدعوا واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم۔ اب یہاں فرمایا والذین استجابوا لربهم، جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، اور وامرهم شورى بینہم، چونکہ اب اجتماعی زندگی ہے، جماعتی زندگی ہے، اس میں مشاورت کا نظام ہونا چاہیے کہ وہ جو فیصلے کریں، جو قدم اٹھائیں وہ باہمی مشاورت سے ہو۔ یہ بھی روح جب تک کہ اس اجتماعیت کے اندر نہیں ہوگی باہمی مشاورت کی، اور یہ کہ کوئی ایک شخص سمجھے کہ بس ہر معاملے کے اندر مجھے اپنی مرضی چلانی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ کام آگے نہیں چلے گا۔ ہم پڑھ رہے ہیں کہ حضور سے یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ جن صحابہ سے خطا ہوئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، ان کو بھی آپ وشاورہم فی الامر فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، حالانکہ ان سے خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی آپ انہیں اپنے مشوروں میں شامل رکھیے، اس لیے کہ اس سے دلجوئی ہوتی ہے، ساتھیوں کے اندر میوچل کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے، ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بھی بات سنی جاتی ہے۔
اور حضور نے بسا اوقات اپنی رائے کو پیچھے رکھ کر اپنے ساتھیوں کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا. غزوہ احد میں یہی ہوا ہے, غزوہ بدر میں یہی ہوا ہے کہ جہاں پر آپ نے کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا تھا, جب بعض صحابہ نے آ کر کہا کہ ہمیں اگر اجازت ہو ہم اپنی رائے دیں, اور جب انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں وہ جگہ بہتر ہے, آپ نے کہا ٹھیک ہے یہاں سے کیمپ اکھاڑو وہاں لگا دو. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ایک اور شے جو لازم ہے اقامت دین کی جد و جہد میں, جہاں وقت لگے گا, جہاں آپ کی توانائی صرف ہوگی, اس میں پیسہ بھی لازم درکار ہے. وہ دعوت دین کا کام ہو, اقامت دین کی جد و جہد ہو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, یہ انفاق کا مضمون آ گیا, اور جو کچھ کہ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے نوٹ کرایا تھا کہ ایک ہے دعوت دین کا مرحلہ, تو دعوت کے مرحلے میں تو صورت وہ بتائی گئی کہ ادفع باللتی ہی احسن. اگر کوئی تمہیں گالی دے تم دعا دو, کوئی تمہیں پتھر مارے تم پھول پیش کرو. لیکن اقامت دین کی جد و جہد, اس کے اندر آگے چل کر معاملہ آتا ہے. جیسے قتال کا مرحلہ آ گیا تو وہاں تو فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم اخرجوہم من حیث اخرجوکم, نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. یہاں آ کر معاملہ کیا ہے, والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون, اور وہ لوگ کہ جن پر اگر کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں. یعنی یہاں پر اب اس کو اصل میں جد و جہد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کے بھی اگر آپ دو مراحل سمجھیں گے تو ایک جو مکی دور میں وہ تھا, وہ دعوت کا مرحلہ تھا, ابھی اس میں اقدام کوئی نہیں کیا گیا. لیکن جب اقامت دین کے لیے اقدام شروع ہو جائے گا, آگے بڑھ کر باطل کو چیلنج کریں گے, تو اب وہ بات نہیں چل سکتی کہ معاف کر دیا کریں. وہاں تو بلکہ یہ ہے کہ جو غزوہ بدر میں جو اسیر ہوئے تھے ان کو بھی اگر فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی اظہار ناپسندیدگی ہو گیا. بلکہ حضرت عمر کی رائے کی جو ہے گویا کہ تائید کی وہی نے کہ ان کو تو سب کو قتل کیا جانا چاہیے تھا, اور وہ ہمارے اندر جو ان کے رشتہ دار ہیں قریبی, وہ اپنے ہاتھ سے قتل کرتے, اس لیے کہ یہ فدیہ دے کر چلے جائیں گے. ظاہر بات ہے کہ اگلے سال وہی لوگ اکثر و بیشتر آ گئے کہ نہیں آ گئے, وہ چڑھائی کر کے آ گئے احد کے اندر. تو اس لیے وہاں پر آ کر جب اقامت دین کا مرحلہ جو ہے اقدام کے مرحلے میں جد و جہد آتی ہے تو اس میں ہے والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون. یہ گویا کہ ان دونوں مراحل کا آپس کا فرق اور تفاوت ہے. قرآن حکیم میں جو صورتوں کے عمود ہوتے ہیں, ظاہر بات ہے کہ اس پر تدبر کرنا پڑتا ہے کہ اصل اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون کیا ہے. بہت سے مضامین تو کتاباً متشابہن, بہت سے مضامین جو ہیں مکی صورتوں کے ایک دوسرے سے مشابہ ہیں, کافی چیزیں جو ہے دہرا کر آتی ہیں ذرا مختلف الفاظ میں, مختلف اسالیب میں. تو سورہ شورى کا جو عمود ہے وہ ہے اقامت دین. اس کے اعتبار سے جو اہم ترین آیات اس کی ہیں ان کو ایک دفعہ پھر گن لیجئے. آیت نمبر 10 آئی تھی وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. حاکمیت اللہ کی ہے, حکم دینے کا اختیار اس کا ہے. یہ تقریباً وہی بات ہو گئی جو سورہ یوسف میں ہم دیکھ چکے. حضرت یوسف نے کیا کہا تھا اپنے جیل کے ساتھیوں سے, ان الحکم الا للہ ذالک الدین القیم. یہ دین قیم ہے کہ حاکمیت کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اس کے بعد 13ویں آیت سے لے کر ویسے تو 21ویں آیت تک یہ 9 آیات کا ایک مضمون ہے جو اہم ترین ہے, لیکن میں پہلی 3 آیتیں جو ہیں وہ بہت ہی جامع, بہت اہم ہیں. جس میں سے آیت نمبر 13 میں آیا ان نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, دین قائم کرو اور دین کے معاملے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو. اور جزیات میں اختلاف ہو جائے کوئی بات نہیں ہے, لیکن دین جو اصل وحدت ہے اور اس کی اقامت کی جد و جہد, اس میں تفرقہ نہیں. پھر اس میں حضور کو حکم کہ آپ ڈٹے رہیے, اسی بات کا حکم دیتے رہیے, اور اس میں یہ کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. اور اہم ترین بات آ گئی وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, کہہ دیجیے کہ میں عدل قائم کرنے آیا ہوں. میں صرف واز کہنے والا نہیں ہوں بلکہ عدل قائم کرنا یہ میرا فرض منصبی ہے. پھر اسی سلسلے کی آخری آیت جو ہے 21ویں آیت, اس میں یہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ, کیا ان کے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس نے دین دیا ہو ان کو؟ اصل میں تو اللہ ہوا جس نے تمہیں دین دیا ہے, دین حق دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, تمہیں مکمل نظام زندگی دیا ہے. تو یہ اس کے بعد پھر یہ آیات جو ہم پڑھ رہے تھے کہ جو لوگ اب اس کے لیے کمر کس لیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ انہیں اپنے اندر کیا اوصاف پیدا کرنے ہیں. اس میں بھی پہلی 3 آیتیں میں سے کل آیتیں یہ 8 ہیں, آیت نمبر 36 سے 43 تک. لیکن یہ کہ پہلی 3 آیتیں جو ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ بہت ہی جامع ہیں. ان میں جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے کہ دنیا و ما فیہا ان کی کوئی وقت نہیں ہے, اصل شے وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے. انسان فیصلہ کر لے کہ میں طالب آخرت ہوں, دنیا میں رہنا ہے, زندہ رہنا ہے, اس کی ضروریات فراہم کرنی ہے, متاع ہے, ضرورت کی حد تک جو ہے اس میں وقت لگایا جائے گا, لیکن یہ کہ اصل مطلوب آخرت ہے. نمبر 2, توکل اس جد و جہد میں صرف اللہ کی ذات پر ہو, اپنے وسائل پر نہیں, اپنی ذہانت پر نہیں, اپنی قوت پر نہیں, اپنی صلاحیت پر نہیں. نمبر 3, جو کبیرہ گناہ ہے ان سے انسان بالکل مجتنب ہو, ان میں سے کسی میں ملوث نہ ہو, فحش سے بالکل اپنے آپ کو پاک رکھے. اور پھر یہ کہ وہ غصے کو اپنے قابو میں رکھے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. اس کے بعد اب وہ اللہ کی اس پکار پر جب لبیک کہتا ہے, اس کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے وہ فیصلہ کر لیتا ہے وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ, اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قلبی رشتہ قائم رکھنے کے لیے التزام نماز, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, اور پھر مشاورت کا انتظام. اور آخری بات یہ کہ جو کچھ اللہ نے دیا اسے لگا دینا, کھپا دینا, جہاد بالمال.
تین آیتوں میں اتنی باتیں ہیں کہ جو سامنے آئی ہیں، اور یہ مکی صورت ہے، یعنی یہ سمجھیے کہ جو کچھ مدنی دور میں آ کر پھر صحابہ کرام کی طرف سے جو چیزیں ظاہر ہوئی ہیں اس کے لیے گویا کہ یہ ہے تمہید، یہ میدان تیار کیا گیا ہے، ان کو اس کے لیے ذہناً جو ہے پوری طریقے سے تیار کر لیا گیا ہے مکی صورتوں میں۔ البتہ اب جو 5 آیتیں ہیں ان میں در حقیقت ایک ہی مضمون آ رہا ہے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ پچھلی صورت جو ہے وہ اس کا مرکزی مضمون تھا دعوت، اس میں تو یہ ہے دعوت کے مرحلے پر تو آپ کو خوشامد بھی کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو جا کر ان کے دروازوں پر دستک دینی پڑے گی، ان کی جلی کٹی باتیں بھی سننی ہوں گی، اور یہ کہ اگر وہ گالیاں دیں تو بھی صبر کرنا ہوگا، وہ اگر کچھ اور آپ پر زیادتی کرے برداشت کرنا ہوگا، وہ معاملہ اور ہے۔ لیکن اقامت دین کی جدوجہد میں ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر جب ایکٹیو ریزسٹنس ہوتی ہے، وہ پہلا دور ختم ہوا، اب جب آ گیا وہ دور ایکٹیو ریزسٹنس، چیلنج، میدان میں آ کر اور باطل کو للکارنا، اب وہاں یہ ہے کہ اب یہ قانون بدل گیا۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، وہ لوگ کہ جن پر اگر کوئی زیادتی ہو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، آپ دیکھیں کس قدر اس میں بظاہر کنٹراسٹ ہے، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن، وہاں تو یہ تلقین تھی اور یہاں پر تلقین مختلف ہے، اور یہی دو ادوار ہیں حضور کی سیرت کے۔ مکے میں حکم یہ تھا کہ تمہارے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا، کفو ایدیکم۔ مدینے میں آگے فرمایا گیا کہ لڑو جنگ کرو، اینٹ کا جواب پتھر سے دو، جو جاتی وہ کرے اتنی جاتی تم بھی کرنے کا تمہیں حق ہے۔ وہ اگر بٹا لگاتے ہیں اشہر حرم کی حرمت کو تو تم بھی اب اس وجہ سے رک نہ جاؤ کہ اشہر حرم ہے، ان کو اسی مہینے میں ان کو بھی قتل کرو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اب سورہ بقرہ کے اندر پڑھا ہے، تو یہ انداز جو ہے یہ دعوت اور اقامت ان دونوں الفاظ کے حوالے سے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ فرق اور تفاوت ہے۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، ہاں اگر کوئی معاف کر دے اور معاف کرنے میں اصلاح کی صورت نظر آ رہی ہو، یہ معاف کرنا اگر اسی اعتبار سے ہو کہ کسی شخص کو معاف کرنے سے توقع ہو کہ وہ صحیح ہو جائے گا، درست اپنے آپ کو کر لے گا، فاجرہ علی اللہ، تو ایسے شخص کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں بھی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو قصاص میں زندگی ہے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور جو شخص بدلہ لے، انتقام لے اس کے بعد کہ اس پر ظلم کیا گیا، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی تم نے معاف کیوں نہیں کیا، نہیں، اس کا حق ہے، اگر وہ معاف نہیں کرتا وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ، دیکھیے انداز ہی بالکل مختلف ہے یہ، اور یہی دو مرحلے ہیں، اسی کو پھر ہائی لائٹ کیا ہے پروفیسر منگومری واٹ نے۔ محمد مکہ کچھ اور ہے، محمد المدینہ کچھ اور ہے۔ وہاں صورت یہ تھی کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام، ابھی ایک وقت آئے گا تمہیں اجازت دی جائے گی، تم اپنے پورا انتقام لینا ان سے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، جس طرح پھر حضرت بلال نے قتل کیا ہے اپنے اس آقا کو، سابق آقا کو، امیہ بن خلف کو، وہ ان کو اس کا حق تھا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، یہ بالکل اسی طرح کی بات آ گئی جیسے کہ 6 پارے کی پہلی آیت تھی، لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، اللہ کو کوئی بری بات زبان سے نکالنا بلند آواز سے پسند نہیں ہے، لیکن وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا مظلوم ہے وہ اس سے مستثنیٰ رہے گا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، جو بدلہ لیتا ہے، انتقام لیتا ہے جبکہ اس کے ظلم کیا گیا، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی الزام نہیں۔ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ، اصل میں تو الزام ان پر ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے حقوق تلف کرتے ہیں، انہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین کے اندر سرکشی کرتے ہیں ناحق، خود حاکم بنتے ہیں، قوموں کو اپنا غلام بناتے ہیں، قوموں کا استحصال کرتے ہیں، ان کا خون چوستے ہیں۔ الزام ہوگا تو ان پر ہوگا، نہ یہ کہ جو لوگ بدلہ لیتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، اب دیکھیے عدل اور انصاف کی کیا اہمیت ہے، اور یہ میں نوٹ کراتا آ رہا ہوں آپ کو۔ سورہ آل عمران میں فرمایا اللہ کی شان میں قائما بالقسط، وہ قسط کا قائم کرنے والا ہے۔ سورہ نساء میں فرمایا مسلمانوں سے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ سورہ مائدہ میں پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اور اس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں اس سورہ مبارکہ میں حضور سے کہا گیا کہ کہہ دیجئے مجھے بھیجا گیا ہے عدل قائم کرنے کے لیے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور یہ ہے اصل جو کہ لوگوں کے حقوق کو غصب کرتے ہیں، ان پر ظلم ڈھاتے ہیں، اور یہ کہ زمین میں سرکشی کرتے ہیں ناحق، ان پر ہے الزام۔ وَلَمَنْ صَبَرَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب علیم ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ہاں یہ ایسی کیفیت ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بہت بڑے اونچے اور بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، لیکن یہ دیکھ کر سچویشن کے مطابق ہوگا۔